What would I tell the people? ہماری پروٹیکشنز ہم سے چھینی گئی. عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں دھمکیاں دے کر کام نہیں کرتا, دھمکی دینے کی ضرورت نہیں. میں نے کون سی دھمکی دی؟ میں نے اپنے لیے مانگا کیا ہے اور اسے مانگوں کیوں؟ پریشر کو دھمکی سمجھنا یہ طاغوت کا کام ہے, یہ کام ہے ڈکٹیٹرز کا. میرے پاس سال کا بجٹ جو ہے ایز این ایم پی جو میں خرچ کر سکتا ہوں صرف 5 کروڑ ہے. کیا آغا صاحب اپنی پارٹی سٹارٹ کر رہے ہیں؟ راہل گاندھی سے جب میں انڈیویجولی ملا, بی جے پی نے کتنے ووٹس لیے پرسنٹیج؟ بی جے پی یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ابلیس ہی بن جائے. میں نے گھر گئے نا صورتیں, مطلب وہ کہاں سی ویشن صورت. Who gave you that audacity? رہ نہیں تو ان کے لیے اچھا نہیں لگا. دوادر ڈول لسپٹ دوادر ڈول دوادر ڈول لسپٹ دوادر ڈول دوادر ڈول لسپٹ دوادر ڈول دوادر ڈول لسپٹ دوادر ڈول. وہ بنا نہیں چنا میم کے میم بنیا. میں جو بات کروں تو برا لگے, میں جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں. یہ زمانہ جہل کی ضد میں ہے, یہاں بات کرنا حرام ہے. تارجم ارسو پوڈ کاسٹ آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے شروع کیا ایک آغا صاحب کے ساتھ بڑگام سے, اور آج اس سال کا آخری ایپیسوڈ ہم بڑگام سے ہی ایک دوسرے آغا صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک الگ انداز میں. ہم اکثر بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن اس دیکھنے میں حق کمپرومائز ہوتا ہے. لیکن اس حق کو کمپرومائز کرنے کا ایک کاسٹ بھی ہوتا ہے. میں نے شروعات میں کچھ لائنیں پڑھی تھی, وہ اس لیے پڑھی کیونکہ آج تارجم ارسو پوڈ کاسٹ پہ جنہیں میں آپ سے روبرو کرانے جا رہا ہوں, وہ جب بولتے ہیں تو شاید حق کو کمپرومائز نہیں کرتے. میں نے شاید اس لیے کہا کیونکہ آج اس شاید کو ہم یقین میں بدل سکتے ہیں. کیسے؟ ان سے کچھ سوالات کر کے. تارجم ارسو پوڈ کاسٹ پاورڈ بائی ودیا جیوتی یونیورسٹی چندی گڑھ پہ آج ہم خواتین و حضرات, بہنوں بھائیوں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کے سامنے روبرو کر رہے ہیں آنریبل ممبر پارلیمنٹ فار سری نگر جناب آغا روح اللہ مہدی صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ. السلام, بہت بہت شکریہ. آغا صاحب, کچھ دن پہلے ہم لوگ ملے, وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کرو کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ, اَسہِ پَزِ پَنٕنۍ کٲشِر زبان پرٛموٹ کَرٕنۍ, کیونکہ یوٗٹیوٗب چھُ اکھ گلوبل پلیٹ فارم تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان کٔشیٖرِ نٮ۪بر تہِ کینٛہہ لُکھ. اس لیے دوٚپ مےٚ کہ أزِچ یۄس زَن کانورسیشن چھِ, ویل ڈوٗ اٹ ان ملٹیپل لینگویج. کشمیر میں بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا پالیٹیشین آتا ہے جس کے ساتھ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں, کسی بھی موضوع پہ, کسی بھی بات پہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے. I would like to start with this کہ what is the vision behind سید آغا روح اللہ مہدی؟ ٹو بی پریسائز, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کا پوڈ کاسٹ لمبا ہو جائے گا. پالیٹکس بیسڈ آن پرنسپلس, پالیٹکس بیسڈ آن کانشیسنیس, پالیٹکس بیسڈ آن ویلیوز. اگر یہ ہم اچیو کر سکے تو سب کچھ خود بخود حل ہو جائے گا. اگر رائٹس کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو, اگر ویلیوز کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو, اگر پرنسپلس کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو, تو یہ نظام اس طرح کا نظام بنے گا جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے, اور جس کے پھر گارنٹیز ہے کہ وہ نظام ڈیلیور کر پائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹیز دیے ہیں. تو کوئی پرٹیکولر چیز اچیو کرنے سے پہلے اگر ہم یہ اچیو کر پائے, ایک پولیٹیکل سسٹم, ایک پولیٹیکل وزڈم, پولیٹیکل کانشنس جو پرنسپلز ویلیوز کو سینٹر میں جگہ دے اور ڈرائیونگ فورس اس کے لیے ہو, تو باقی ساری چیزیں خود ڈیلیور ہو جائیں گی. تو آر یو اے پالیٹیشین بائی چوائس اور بائی چانس؟ بائی چانس, بائی چوائس. میرے والد صاحب کی شہادت کا واقعہ ہوا اور اس نے مجھے پالیٹکس کی طرف دھکیلا. لوگوں نے مجھے سیاست میں لایا, ان کا اعتقاد تھا, میرے والد صاحب کے ساتھ محبت تھی, وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی ذمہ داری کو آگے لے کے جاؤں. اور میں تو بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ تھا ابھی جی, اور میری تربیت بھی سیاست کے لیے ہوئی نہیں تھی, اور میرے نشو و نما میں ہی یہ بات کبھی بٹھائی نہیں گئی تھی. یہ 22 سال پہلے کی بات ہے. ہاں, 25 سال ہونے کو, 25 سال ہو چکے ہیں. 2000 میں نومبر 2000 میں میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا. تو اس کے امیجیٹلی بعد ہی لوگوں کی رائے پہ, محبت پہ جو میں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا. اور پھر سے کہوں گا کہ مجھے اس کے لیے تربیت نہیں دی گئی.
آغا صاحب، کیونکہ یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے تو اس میں ہم صرف ایک موضوع پہ بات نہیں کریں گے، ہم آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کریں گے، ہم پالیٹکس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ میں پولیٹیکلی بھی آپ سے یہ چیز کہنا چاہوں گا بیکاز یو آر دا فرسٹ پرسن جنہیں میں نے اپنی لائف میں پہلی بار ووٹ دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ووٹ نہیں دیا، اینڈ آئی ایم شیور یہ میرا لاسٹ ٹائم نہیں ہوگا. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود سلائٹلی پرسنل کویشچن. اسکول میں جب آپ پڑھتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیشین کا بیٹا ہے، تو آئی ایم شیور آپ کو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، بیکاز ہم بھی جب کسی پروفیشن سے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں بولتے بھی ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، کلاس میٹس تھے، بیچ میٹس تھے، وہ آپ کو اس چیز پہ کچھ بولتے تھے یا اس چیز پہ ٹیز بھی کرتے تھے؟ پالیٹکس سے زیادہ جو میرے کلاس فیلوز تھے ان میں زیادہ یہ بات معروف تھی کہ آئی کم فرام اے ریلیجیس بیک گراؤنڈ. تو حالانکہ ہم بہت چھوٹے تھے، آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو جج کہ ان کا ازمپشن میرے متعلق کیسے تھا، بٹ آئی ووڈ بی ریمائنڈیڈ کہ آپ اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہو وغیرہ وغیرہ. اور ٹیچرس ایٹ ٹائم وڈ ٹاک اباؤٹ مائی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، بٹ وہ کیجول کوئی اس طرح کا نہیں کہ مجھے کوئی سینس آف انٹائٹلمنٹ دیا جائے یا کوئی خاص محسوس کیا جائے یا ٹیز کیا جائے نیگیٹیولی یا پازیٹیولی، بٹ ایک جنرل کامن کیجول ڈسکورس کا حصہ ہوا کرتا تھا. اینڈ بیونڈ دیٹ وی ور جسٹ فرینڈس، نارمل فرینڈس. ہر کسی کا بیک گراؤنڈ محترم ہے. کسی اسکول فرینڈ کے ساتھ آپ ابھی بھی کنیکٹڈ ہیں؟ گروپ آف فرینڈس، ہاں، کلاس فیلوز جو ہے، وی ہیو اے گروپ آف واٹس ایپ گروپ جو ہے میرے کلاس فیلوز کا، ہمارے بیچ کا جو ہے واٹس ایپ پہ. ایک بار ملے بھی تھے، اس کے بعد 2-3 بار ڈیسائیڈ کیا تھا ملیں گے، میں نہیں مل پایا یا میں انٹریکٹ نہیں کر پایا، کنیکٹ نہیں تھا. میں گروپ بھی اب چیک نہیں کر پاتا ہوں کہ کتنا اس میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہے. کچھ ایسے نام ہیں اس میں جو باہر چلے گئے، انجینئرس ہے، ڈاکٹرس ہے باہر کے ملکوں میں، کچھ آسٹریلیا میں ہے، کچھ امریکہ میں ہے، کچھ جرنلسٹ بھی بنے. ایک وہ اتھر، اگر آپ کو یاد ہو، نیوز ایکس میں وہ جرنلسٹ تھا. آئی تھنک ہی وڈ ہوسٹ اے کپل آف شوز آن نیوز ایکس. ہی واز مائی کلاس فیلو. تو اسی طرح سے بہت سارے جو وہاں پہ بھی انجینئرس ہے، ڈاکٹرس ہے. فیصل نام کا ایک ڈاکٹر ہے، جمیل نام کا ایک انجینئر ہے جو باہر ہے، صالح نام کا ایک انجینئر ہے. آپ نے سب کے نام بھی یاد رکھے ہیں. ویل، اسکول کی دوستیاں ہوتی ایسی ہیں. لیکن تھوڑا پالیٹکس کی طرف واپس جاتے ہیں. میں پالیٹکس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ میں شوپیان سے ہوں، اور شوپیان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شوپیان کتنی بار آئے؟ 2 بار آیا ہوں ابھی تک، 1 سال میں. جب وہ ڈسٹریس ہوا تھا شاید، اس سے پہلے آیا، کیمپین کے بعد ایک بار آیا تھا. اس بار آیا تھا ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں ان کے کہنے پہ آیا تھا ایک جگہ پہ، وہاں پہ لوگوں سے پھر انٹریکشن ہوئی. اور پھر ایک جب میں وہ جو ڈسٹریس ہوا تھا اس کے بعد اگلے مہینے میں نے ڈی سی آفس شوپیان کو لیٹر لکھی کہ مجھے ریویو میٹنگ کرنی ہے، جس کے لیے انہوں نے ڈیٹ بھی دیا، فکس بھی کیا، پھر وہ کینسل بھی کر دی. اور ایسا 3 بار ہوا. اس ڈی سی نے وہ 3 ریویو میٹنگ 3 بار شوپیان کے لیے کینسل کی. میں نے پھر چیف سیکریٹری کو لکھا بھی تھا. اینڈ آئی انٹینڈ ٹو کم ٹو شوپیان سون. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں شوپیان سے ہوں، تو ہمارے شوپیان میں ایک ہاسپٹل ہے. کہنے کو تو وہ ایک ہاسپٹل ہے اور وہاں ٹراما کا کیئر ہونا چاہیے، لیکن اس ہاسپٹل میں جانا ہی ایک ٹراما ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ایک ایسی بلڈنگ ہے جو ہاسپٹل کی مین بلڈنگ ہے، جہاں پر آپ کو لفٹ تو ملے گی لیکن ریمپ نہیں ہے، اور ان کیس آف ایمرجنسی لفٹس بند ہو جائیں گی تو ریمپ سے آپ نیچے نہیں لے سکتے ان کو. ریسنٹلی میں نے آپ کی ایک لسٹ دیکھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کون کون سے کام کیے ہیں، اینڈ اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 80 کروڑ روپیز. تو اس میں سے شوپیان کے حصے میں 20-30 لاکھ روپے ہی آئے تھے. میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہیلتھ کیئر آج کے دور میں بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، اور ایسے میں وہاں پر یہ سچویشن ہونا یہ تھوڑا عجیب ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ڈو یو ہیو اینی پلانس فار پلوامہ یا فار دیٹ میٹر شوپیان، کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو کریں گے؟ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا رول آف اے ممبر آف پارلیمنٹ ان پلاننگ، امپلیمنٹیشن، اور اس سب میں یہ جو روٹین گورننس کا ہوتا ہے، اس میں رول کیا ہے ایم پی کا.
جو آپ نے بات کیا جو ہم نے پبلک بھی کیا تھا دیٹ اماؤنٹڈ ٹو 5 کروڑ روپیز اونلی. اوکے سوری. میرے پاس سال کا بجٹ جو ہے ایز این ایم پی جو میں خرچ کر سکتا ہوں صرف 5 کروڑ ہے. ایم پی لیڈز جسے کہتے ہیں, اور 5 کروڑ روپے مجھے 18 اسمبلی سیگمنٹس میں خرچ کرنے ہیں, 5 ڈسٹرکٹس میں انکلوڈنگ شوپیاں. تو آپ انصاف کیجئے کہ 5 کروڑ لے کے, جیسے کہ آپ نے کہا شوپیاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا ایشو ہے, اگر میں ایز این ایم پی اس ایشو کو حل کرنا چاہوں تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا؟ وہ 5 کروڑ وہیں چلا جائے گا. تو ایک میری کانسٹیٹوئنسی جو 18 کانسٹیٹوئنسی اسمبلی سیگمنٹس پہ محیط ہے, اس کے ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ میں اگر 5 کروڑ روپے خرچ کروں تب بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو پلاننگ میں جب یہ پلاننگ ہوتی ہے تو ریکمنڈیشنز مانگی جاتی ہے لوور لیول سے, میں کہتا ہوں سرپنچ سے, میونسپلٹی جہاں پہ ہوتی ہے, کارپوریٹر سے یا میونسپلٹی ممبرز سے, اور پھر اس کے اوپر ایم ایل اے سے. ان سے پریورٹیز مانگی جاتی ہے, ان سے لسٹ مانگا جاتا ہے, پھر گورنمنٹ جو ہے آپ کی بجٹنگ کرتی ہے اس حساب سے. اس سارے پروسیس میں ایم پی کا کہیں پہ رول نہیں ہے. ایم پی کا رول صرف ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ جو ہے, ایک 5 کروڑ روپے ایم پی لیڈس, دوسرا ریکمنڈیٹری, اور تیسرا اوور ویو. دشا کی میٹنگ جس کا میں نے کہا تھا ریویو میٹنگ دشا کے لیے جو ڈی سی شوپیاں سے مانگی تھی, وہ سینٹرلی اسپانسرڈ جتنی بھی اسکیمس ہے اس کا اوور ویو ریویو کرنے کے لیے, کہاں پہ کتنا خرچ ہوا ہے, کہاں پہ خرچ ہونا ابھی باقی ہے, پھر اس کا رپورٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجنا یا ریکمنڈ کرنا. فار ایگزامپل میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کچھ دنوں پہلے میں اسپورٹس منسٹر سے ملا, چونکہ میں گیا تھا چراغ شریف میں ایک اسٹیڈیم کے لیے انہوں نے لائٹس کی فیسلٹی مانگی تھی تاکہ ڈے اینڈ نائٹ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہو سکے. تو میں نے اسپورٹس کونسل سے بات کی, ان سے ایسٹیمیٹ مانگا, تو وہاں سے ایسٹیمیٹ 6 کروڑ روپے کا آ گیا ایک گراؤنڈ کے لیے. تو اگر میں چاہوں اپنے ایم پی لیڈ سے ہی خرچ کروں تب بھی وہ پورا کام نہیں ہو پائے گا, اور وہ ایم پی لیڈ صرف ایک گراؤنڈ میں دے کے مجھے ساری کانسٹیٹوئنسی نظر انداز کرنی ہے. تو میرے پاس پھر راستہ کیا بچتا ہے؟ میں اسپورٹس منسٹر کے پاس آیا, ڈی پی آر لے کے آیا, ان کے سامنے وہ ڈی پی آر دیا, ان کو کہا کہ مجھے اس گراؤنڈ کے لیے فنڈنگ چاہیے فار دس پرپز. دے سیڈ دیٹ دی ریکمنڈیشن ہیز ٹو کم فرام دا اسٹیٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے, ایم پی انڈیویجولی الگ سے خود سے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی فنڈس نہیں لے سکتا جب تک کہ وہاں سے ریکمنڈیشن نہ آئے. تو دس از ہاؤ دا رول آف ایم پی پلیز ان دا اسکیمز آف تھنگس فار ڈیولپمنٹ. اور اس کے باوجود بھی جہاں پہ میری ذمہ داری ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو بتانا, سینٹرل گورنمنٹ کو بتانا, میں وہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں, پروجیکٹس دے رہا ہوں. میں نے ہائی ویز کے پروجیکٹس دیے ہیں, میں نے روڈس کے پروجیکٹس دیے ہیں, میں نے پی ایم جی ایس وائی میں بہت سارے پروجیکٹس دیے ہیں جن پہ کچھ پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے. اسی طرح سے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں نے اپنے 5 ڈسٹرکٹس کے لیے انیشیلی سی ٹی اسکینز مانگے تھے. اس میں سے 2 جو ہے پہلے ہی اپروو ہوئے, ایک اور ابھی ریسنٹلی پلوامہ کے لیے اپروو ہوا. پلوامہ میں پہلے تھا ایک پرانا, اس کو اب ہم وہاں سے اٹھا کے نیا انسٹال کر کے کہیں اور پہ لے جائیں گے. بڈگام میں, گاندربل میں سی ٹی اسکین لگا. اسی طرح سے امید ہے کہ اسپورٹس انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو میں نے ریکمنڈیشنز کی ہے اس پہ عمل ہوگا یا لوگ سنیں گے. اسی طرح سے جو آپ نے ہاسٹل کا کہا, آئی ول گو دیئر, آئی ول وزٹ دیئر. اس کے بعد مجھے ریکمنڈ کرنا ہے, بتانا ہے. میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں, بٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کو, آپ کے ایم ایل اے کا رول بنتا ہے, آپ کی اسٹیٹ گورنمنٹ کا رول بنتا ہے اس ریکمنڈیشن پہ عمل کرنا, اس کو سننا, اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. آئی ایم شیور کہ آپ یہ وزٹ بہت جلدی کریں انشاءاللہ. آپ نے ابھی کہا کہ اسٹیٹ اینڈ یہی ایک بات ہے جو ہم کشمیریوں سے نہیں ہوتی کہ ہم ابھی بھی یو ٹی نہیں کہہ پاتے ہیں, ہم اسٹیٹ ہی کہتے ہیں. اینڈ میں نے عمر صاحب کا بھی ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو سنا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم سے جی جناب یہ ابھی یو ٹی نہیں بولا جاتا, ہم سبھی کشمیری اسٹیٹ ہی کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہیو اینڈ کرائی بھی بہت مچا ہوا ہے کشمیر میں. اینڈ ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, بڈگام کے الیکشنز ہوئے, جس میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کو درکنار کر لیا تھا. کیا یہ صحیح تھا یا غلط؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اور اگر صحیح تھا تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح تھے؟ دیٹ واز اے کال آف کانشینس, اور میں نے کوئی غلط نہیں کیا. I'll never regret that. I'm satisfied with my decision. اور اس کا ریزن یہی تھا کہ پہلے میرا ضمیر مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ 1 سال پہلے آپ انہی لوگوں کے پاس گئے with certain promises, کیا ہم نے ان promises پہ ڈیلیور کیا ہے؟ جواب ملا نہیں. تو میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ دوبارہ سے ہی انہی لوگوں کے بیچ میں جاؤں
اور کون سی ایسی بات کہوں جس پہ ہم نے عمل کیا ہو, یا نئی بات جس پہ ہم پچھلی بات کو چھپا سکے. دوسرا یہ جینون ریزن اگین بیونڈ مائی کانشنس, لوگوں کے پاس جانا تھا. واٹ وڈ آئی ٹیل دا پیپل جو جس کو لے کے وہ فیصلہ لیتے. یہ ساری روٹین مسئلے میرا نہ ایجنڈا تھا, نہ ایجنڈا ہے, نہ چھوٹے جو مسئلے ہیں ہمارے. شاید اگر ایل جیز رول کنٹینیو ہوتا, وہ سڑکیں, بجلی, پانی شاید وہ دے ہی دیتے, اور دے ہی رہے تھے, وہ کوئی بھی دے گا, وہ رکتے نہیں ہے. مگر ہم نے جب الیکشن لڑا, آپ نے جب ووٹ دیا, آپ نے خود کہا کہ پہلی بار ووٹ دیا, مجھے آئی ایم شیور کہ آپ نے وہ روٹین ایشوز پہ ووٹ نہیں دیا, آپ نے ایک بڑے ایجنڈا کے لیے ووٹ دیا. بیکاز وی آر ڈیگریڈیڈ, وی آر ڈس ایمپاورڈ, ہماری پروٹیکشنز ہم سے چھینی گئی ہے, ہماری ڈگنیٹی ہم سے چھینی گئی ہے, ہمارا ایگزسٹنس جو ہے اس وقت سوال میں ہے, ہمارا فیوچر سوال میں ہے. جتنی بھی پروٹیکشنز تھی وہ سب ختم ہو چکے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ زبردستی ہوا. آپ کے ووٹ کا مطلب یہی تھا کہ آپ ریزسٹ کرنا چاہتے تھے, آپ واپس لڑنا چاہتے تھے. اینڈ the best thing was کہ آپ نے خدا نہ خاصہ کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کے بجائے for your resistance you took the route of the democracy, you took the institutional route. ٹھیک ہے, آپ نے electoral constitutional route لیا. So you placed your trust in an institution and in a party which promised you that institution will function according to your wishes and will. True. تو جب مجھے لگا کہ اس اعتماد کے ساتھ جو ہے ابھی انصاف نہیں ہوا ہے, صحیح, تو ایسی نئی بات لے کے کیا لے کے میں جاؤں. تو اسی لیے مجھے اس سوال نے روکا, اینڈ الحمدللہ میں مطمئن ہوں, سیٹسفائیڈ ہوں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. بٹ عمر صاحب کہتے ہیں کہ آغا صاحب مجھے فون بھی کر سکتے تھے, میں دھمکیاں دے کر کام نہیں کرتا, دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ ان کے سینٹنس کو پورا دہرائے میں جواب دوں گا. ان کا سینٹنس ہے کہ وہ اگر مجھے دھمکیاں دے کے ڈرا کے مجھ سے کچھ مانگے, میں نہیں دوں گا. اگر وہ کچھ چاہے مجھ سے, جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے مانگا کیا ہے. ایک بات بتایا کہ میں نے اپنے لیے مانگا ہو. نہ میں نے اپنے لیے مینڈیٹ مانگا ہے, نہ میں نے اپنے لیے پوزیشن مانگی ہے, نہ میں نے اپنے لیے کیبنٹ برتھ مانگی ہے, نہ میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے. پہلی بات یہ, میں نے مانگا ہی نہیں ہے, اور اسے مانگوں کیوں. ٹھیک. دوسرا, اپنے لیے مانگنا ہو تو شاید ان کا جواب, ان کی بات صحیح ہوتی. میری بات جو ہے وہ ہمارے ایجنڈا کو لے کے ہے. میں آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بول رہا ہوں. میں مانگ کیا رہا ہوں؟ میں مانگ رہا ہوں کہ اپنے دیے ہوئے وعدوں پہ عمل کرو. کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر مجھے دھمکائے تو میں اپنے وعدے پہ عمل نہیں کروں گا؟ وہ نہ کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک پرامن جمہوری لڑائی لڑیں گے اپنے حقوق کی واپسی کے لیے, وہ لڑائی لڑی جائے, انسٹیٹیوشنل لڑائی لڑی جائے. تو اس کا جواب کیا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی دھمکائے تو میں لوگوں کی لڑائی نہیں لڑوں گا؟ نہ لڑے. میں یہ کہتا ہوں کہ روٹین گورننس کے حوالے سے ایک مثال جس پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ریزرویشن کا مسئلہ آپ حل کر دیجیے. پہلی بات, میں نے کون سی دھمکی دی؟ میں نے کب کہا کہ اگر آپ ریزرویشن کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں آپ کی حکومت گراؤں گا, میں وہ کروں گا؟ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی. ڈیمانڈ کی. کیا ایک تخت پہ بیٹھا ہوا الیکٹڈ چیف منسٹر پبلک ڈیمانڈ کو دھمکی سمجھتا ہے؟ اور اگر وہ پبلک ڈیمانڈ کو یا پبلک پریشر کو دھمکی سمجھتا ہے تو کسی بھی شخص کو الیکٹڈ حیثیت میں اس جگہ پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں. ڈیمانڈ کو, اسرشن کو, پبلک ایسپریشن کو, پبلک پریشر کو دھمکی سمجھنا یہ طاغوت کا کام ہے. ٹرو. یہ کام ہے ڈکٹیٹرز کا. بالکل. الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا کام ہے پبلک ایسپریشن کو, پبلک ایسرشن کو ریسپیکٹ دینا. تو ریزرویشن کا مسئلہ حل کرنا, یہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اپنی ذات کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کی خواہش کو, لوگوں کی ارجنٹ ضرورت کو وہ دھمکی سمجھتے ہیں. تو میرے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے, بدقسمتی کی بات ان کے لیے ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک
پارٹی کی ریلی میں جنہوں نے وہ الیکشن جیتا آپ کے آئی ووڈ لائک ٹو نیم دا پارٹی, PDP کی ریلی میں آپ کے نعرے لگے. آپ نے دیکھا وہ ویڈیو؟ ہاں دیکھا. کیسا لگا آپ کو دیکھ کے؟ اور نہیں تو ان کے لیے اچھا نہیں لگا. ان کے لیے اچھا نہیں ان لگا. کے لیے اچھا نہیں لگا. تو اس کا بٹ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک حقیقت ان کو بھی بتائی کہ یہ آپ کا ووٹ نہیں ہے, آپ کے لیے ووٹ نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. وہ لوگوں نے ان کو بتایا. تو اگر وہ سینسیبل ہو تو وہ اس حقیقت کو کا احترام کریں گے, اس کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو لیول پہ رکھیں گے اس حساب سے. ہم نے نا ابھی ایک پول رن کیا تھا جس میں ہم نے لوگوں کے کچھ سوال لیے تھے. جو میں نے پہلا سوال بھی پوچھا تھا شوپیان کے بارے میں, وہ بھی وہیں کے کچھ ویورس نے ہم سے پوچھے تھے. تو یہ نا ایک سوال بہت ہی کامنلی آسکڈ ہے, سب نے پوچھا, اور تھوڑا سا میں یہ حماقت کروں گا آپ سے پوچھنے کی کہ کیا آغا صاحب اپنی پارٹی سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں میں اپنی پارٹی سٹارٹ کروں؟ میں تو چاہتا ہوں, لوگوں کا نہیں پتہ, بٹ آئی ول بی اسٹریٹ فارورڈ, آئی ول بی آنیسٹ, میں تو چاہتا ہوں. سی آئی ول ایکسپلین کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں. بیکاز جب ہم ملے بھی تھے, آپ نے انفلوئنسر میٹ کیا تھا جو کہ پہلی بار ہوا تھا کشمیر میں, تو تب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا انٹینٹ کیا ہے, آئی ڈونٹ نو دیٹ, بٹ وٹ آئی سی از وٹ آئی بلیو. اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تو ہے جو میری بات کر رہا ہے. وہ کوئی اس جرنلسٹ کی بات کر رہا ہے جس کا مکان گرایا گیا, کوئی اس لڑکی کی بات کر رہا ہے جس کے حجاب کو پول کیا گیا. وچ برنگس می ٹو دا کویسچن کہ آئی وانٹ کہ آپ اپنی پارٹی سٹارٹ کریں, بٹ آپ کر رہے ہیں کیا؟ آپ چاہتے ہیں, اچھا جو جن نے آپ سے پوچھا وہ چاہتے ہیں. ایک سوال ہے میرا, کس لیے, ٹو اچیو واٹ پرپز؟ جو آپ نے یہ سب باتیں کی, اگر یہ پرپز اچیو کرنے کے لیے ایک پارٹی شروع کرنی ہے تو اس کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں, میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس کے لیے سب پارٹی سے اہم بات یہ ہے کہ کیا ضمیر کی سیاست کرنے والے لوگ, جرأت رکھنے والے لوگ, پیپل ود انٹیگریٹی, اصولوں کی سیاست کرنے والے لوگ جمع ہو پائیں گے. جس دن جمع ہو پائیں گے ان کی جماعت خود بن جائے گی. اور وہی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے بنے, چاہے ایگزسٹینشیل پارٹیز ہیں ان میں وہ لوگ پیدا ہو, ابھر جائے, وہی جماعت ان حالات کا جواب ہوگی. یا اگر ان میں سے نہ ہو, اور جب تک یہ وہ ضرورت پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پوری کرے گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی, یا اسی ذریعے یا کسی اور ذریعے. تو جب بھی باضمیر لوگ, باجرأت لوگ, بہادر لوگ, ان پیپل ود انٹیگریٹی, وزڈم, کردار, جب بھی اس طرح کے لوگ جمع ہو پائیں گے وہ پارٹی. تو تھوڑا لائٹر کرتے ہیں کانورسیشن کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم زیادہ پولیٹیکل ہو گئے, ہم زیادہ سیریس کانورسیشن کرنے لگ گئے. آغا صاحب کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کھانے میں؟ آئی ایم شیور کہ عام تو نہیں ہوں گے. نادرت گاڑ, رازمات بات. ارے واہ, پیڑا کی راجما دال کھاتے ہیں آپ؟ یو مسٹ ٹرائی دیٹ. ہمارے لیے تو بہت ضروری ہو جاتی ہے, ہم جب بھی پیڑا کی طرف جاتے ہیں. وہ ذمہ داری کسی اور نے لی اپنے کاندھوں پہ, تو کیوں ان کا روزگار لے لے. نائس. مطلب بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر غلط انسان چھو وچھان یم زن نیچرلی تہ کاژر ریش چھُ, تو اگر ریشس کاژر کلر چھ کرن تُہۍ کٔرِو بلیک. کیا آپ ایسے ہی کہنا چاہتے ہیں؟ اب کوئی کر رہا ہے وہ کام تو کیوں آپ اس سے وہ کام چھیننا چاہیں. اینڈ اینی اسپورٹ دیٹ یو لائک ٹو پلے؟ کرکٹ, پیشنیٹ. اب تو وہ کھیل نہیں پاتے. Who was your favorite cricketer? To be honest, Wasim Akram. Okay. Mesmerizing bowler. Talented bowler. Yeah, batsman واریاہ. ٹینڈولکر ون آف دا گریٹس. اس کی بیٹنگ دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا. سعید انور, his flow, his timing, his classy shots, his approach towards the ball, that was mesmerizing. Ricky Ponting, بہت ہی اچھا بیٹسمین, another بیٹر جو اچھا, جس کو دیکھنا اچھا لگتا تھا. اور ریسنٹلی جس کی بیٹنگ دیکھنا اچھا لگتا تھا روہت شرما. بیٹر ٹائمنگ کی بات آپ نے کی. کرکٹ کی نالج ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھی ہے, کیونکہ یوزولی روہت شرما کے بارے میں جب کوئی بولے گا تو وہ بولے گا وہ بہت اچھا کھیلتا ہے, لیکن آپ نے ٹائمنگ کی بولی اینڈ ہی جینوئنلی ہیز دی بیٹر دین اینی ون ایلس. اس طرح کا انضمام میں دیکھا جاتا تھا. تٔمِس اوس آسان واریاہ ٹائم, مگر تٔمِس اوس آٹوٗ پیٚوان کَرُن. اس کی وہ ایک کمزوری تھی, مگر ہی واز اے گریٹ, he was a legend. لیجنڈ. And
Rohit Sharma is like him, mesmerizing batting. That's batting which much maz laga. Virat Kohli ki batting dekhna, that's again a class. मतलब ताफ में चलता effort, textbook effort, मेहनत, technique वगैरह. Effortless. Rohit. I would like to ask a few personal questions as well. मैं जब भी बड़गाम जाता हूँ और हम जब भी आपके वालिद मोहतरम का नाम वहाँ लेते हैं, बड़े अदब व एहतराम के साथ उनका ज़िक्र होता है वहाँ पर. आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि एज अ फादर सन आपका कैसा रिलेशन था. गैप तो होती है, वो रिस्पेक्ट का दायरा होता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि वॉज इट अ फ्रेंडली रिलेशन या फिर वो अदब का दायरा बरकरार था. फ्रेंडली नहीं था, एग्जैक्टली वही था, अ गैप ऑफ रिस्पेक्ट एंड वही उनका जो ऑरा था वो खुद ब खुद एक वो इंसान को अपने आप को एक लिमिट में रखने पे मजबूर करता था. आई वुडंट कॉल दैट अ गैप, बट खुद वो एहसास हो जाता था इंसान को कि दिस इज़ अ लिमिट यू कैन नॉट क्रॉस. और उनका भी अप्रोच वही था, ही वुड डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन. मैं और मेरी 2 बहनों को भी उसी तरह से ही वुड डिसिप्लिन, वो वैल्यूज़ इनकलकेट करना, इस इंसान के नशोनुमा को, इस इंसान की इंडिविजुअलिटी को उस तरह से शेप करना कि इट रिमेंस ग्राउंडेड, ये अपने आप को एंटाइटल्ड फील ना करे. ही वुड मेक मी फील लाइक एनीवन एल्स. कोई एंटाइटलमेंट नहीं, कुछ नहीं. और एजुकेशन, वैल्यूज़, मैनर्स, डिसिप्लिन, दैट वाज हिज अप्रोच. इट्स द एंड मुझे थोड़ा सा लगा जब उन्होंने मुझे अलीगढ़ में ड्रॉप किया और उसके बाद वो आए थे मुझसे एक मुलाकात के लिए. मुझे ड्रॉप करने के बाद 2 महीने के बाद, आई गेस इन जुलाई और अगस्त, और उसके बाद ही अगस्त सितंबर में वो आए थे. ही टुक मी टू हिज, उनने शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में उनकी अकोमोडेशन थी उस रात के लिए. जब वो मुझसे मिलने आए, ही टुक मी टू हिज रूम बात करने के, टू स्पेंड दैट नाइट टुगेदर, क्योंकि दूसरे दिन उनको जाना था वापस. तो उस रात उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बातें की. मुझे लगा कि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस, जैसे कि मैं कोई मैच्योर्ड इंसान हूँ, बड़ा हो चुका हूँ. ही टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, चैलेंजेस, क्या हो रहा है घर पे, क्या हो रहा है. और मेरे साथ उन्होंने उस तरह से बात की, विच वॉज फर्स्ट टाइम, विच हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. एंड आई फेल्ट प्लेजेंटली सरप्राइज. उस वक्त दूसरे दिन वो निकले और उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा. फिर वो शहीद हुए. तो व्हाट्स द बेस्ट मेमोरी जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रेजर करते हैं अपने पास? बहुत सारी मेमोरीज है, बट दिस इज़, यू कैन कॉल दैट द बेस्ट मेमोरी बिकॉज दैट वाज द लास्ट मीटिंग जो मेरी उनके साथ हुई. इंटरेक्शन लाइक नेवर बिफोर. उन्होंने इंटरेक्ट भी वैसे ही किया जिस तरह का उन्होंने मेरे साथ उससे पहले इंटरेक्शन नहीं किया था. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज एंड आई वुड काउंट दैट एट द. तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ? क्योंकि जब आप ख़ुद को देखते होंगे, आप कंपेयर तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज़ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वैल्यूज़, कुछ एथिक्स आपने उनसे इनकलकेट किए होंगे ख़ुद में. वेयर डू यू सी योर सेल्फ? He has been the moral compass for me, and the compass जिसको देख के, या an institution और an individual जिसको देख के मैं चेक करता हूँ खुद को. It's always been in my mind कि अगर मैं उनकी लेगेसी में कोई इजाफा ना कर सकूं, कम से कम मेरी वजह से उनकी लेगेसी में कोई नुकसान ना पहुँचे. सो वो एक ऐसे शख्स है जिनको देख के मैं खुद को चेक में रखता हूँ, एंड विच इज़ अ गो टू पर्सनैलिटी और रेफरेंस टू मी व्हेन आई डील विद द थिंग्स. कि उनकी लेगेसी पे अगर मैं इस तरह की हरकत करूँ कि क्या नुकसान आएगा, या उनकी लेगेसी प्रोटेक्टेड रहेगी, या वो इस तरह की सिचुएशन को कि किस तरह से डील करते हो, क्या जवाब होता उनका. तो रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए वो है. माशाल्लाह. तो रिसेंटली हम बड़गाम में एक पॉडकास्ट कर रहे थे, तो वहाँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा आपके बारे में कि ये चुगमुत मलिस पेट, एंड देन ही सेड अ ब्यूटीफुल थिंग कि दे डोंट मेक मैन लाइक हिम एनी मोर, एंड विच आई एम श्योर कि नोबडी कैन बी लाइक हिम. एंड मैं आप यही दुआ भी करूँगा कि आप भी इंशाल्लाह उनकी जो लेगेसी है उसमें इजाफा ही करें. एंड नाउ कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट में आपके अलावा, ख़ुद के अलावा, ऑपोजिशन वाले बेंच से आपके फेवरेट 3 MPs कौन हैं? मैं नहीं कहूँगा फेवरेट अभी, एंड इट्स टू अर्ली. एक ही साल हुआ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको लेके मैं ये बताऊँ कि मेरे फेवरेट है. कुछ ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे आर गुड फॉर द नेशन. और
جن کو دیکھ کے تھوڑی سی وہ امید لگتی ہے. اینڈ دے آر مینی, دے آر ناٹ ون اور ٹو اور تھری. اسپیشلی جو وندے ماترم کی آپ نے اسپیچز دیکھی ہوگی, پرینکا گاندھی کی آپ نے اسپیچ دیکھی ہوگی, دیٹ واز سرپرائزنگلی ویری گڈ اسپیچ. راہل گاندھی سے جب میں انڈیویجولی ملا, ہی کیم اکراس اے ویری جینوئن پرسن. ڈی ایم کے میں کچھ ایسے انڈیویجولز ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ دے تھنک فار دا نیشن, جس میں ہر کوئی ہے. دے تھنک فار دا ڈائیورسٹی آف دا نیشن, انکلوسو. سمیتا یا سمانتھا, مجھے ان کا نام آئی ایم ناٹ ایبل ٹو پروناؤنس اٹ ویری ویل. ڈی ایم کے سے ہے فرام دا ساؤتھ. Arun Nehru is another parliamentarian from the south, جو جن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے لگتا ہے کہ اچھا ہے. مہوا موئترا بھی اچھا کام کرتی ہے. تو آپ کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا موسٹ ریبیلیس بیچ آف دا پارلیمنٹ. بالکل. چندر شیکھر از اندر نیم فرام ہندی ہارٹ لینڈ. ان کے ساتھ بیٹھ کے لگتا ہے کہ وین ہی اسپیکس ان دا پارلیمنٹ ہی از آن دا رائٹ ٹریک وزبلی. پھر انٹرنل پالیٹکس مجھے نہیں پتہ. اسی طرح سے ویسی صاحب جو جب کام کرتے ہیں انسائڈ دا پالیٹکس, باہر جو ان کی پالیٹکس ہے اس کے ساتھ مجھے شاید کچھ سوال ہو سکتے ہیں, کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں, بٹ انسائڈ دا پالیٹکس جو بھی پارلیمنٹ جو وہ کام کرتے ہیں, دیٹس اے گڈ ورک ہی ڈز. واٹس یور ٹیک آن ووٹ چوری؟ بیکاز جو سی ایم صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ یو کین ناٹ ٹیمپر, ایک ای وی ایم مشین کو آپ ٹیمپر نہیں کر سکتے. میں نے گھر گئی نا صورت مطلب وہ نا کہاں سے گرشن صورت گمس. میرے گھر میں ابھی چوری نہیں ہوئی ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ کسی اور کے گھر میں بھی چوری نہیں ہوئی ہے, اور میرا گھر سیف ہے, تو میں کسی کو یہ بولنے نہ دوں کہ اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے. دس انٹائٹلمنٹ ویئر اٹ کمز فرام آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یا مجھے لگتا ہے, میں کسی کے بارے میں انڈیویجول کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا, بٹ کیوں دا ادر سائڈ دیر رائٹ ٹو سے ٹو, اور یا وہ شکایت کرے کہ اگر ان کو لگتا ہے, اور اس شکایت کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں خاموش کریں کیونکہ اس کے گھر میں یا میرے گھر میں چوری نہیں ہوئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یو انکوائر انٹو اٹ. اگر اس ملک میں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جوڈیشری سے لے کے الیکشن کمیشن تک, اگر فنکشننگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, میری نظر میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز انفارچونیٹلی کمپرومائز ہو چکے ہیں. اگر یہ کمپرومائز نہیں ہوتے تو سب سے پہلی بات, اگر آپ کے پاس یہ فگرس ہو, یا میں رفلی کہوں گا, بی جے پی نے کتنے ووٹس لیے ہیں پرسنٹیج اس ملک میں؟ آئی تھنک اس بار تو اراؤنڈ 60% آئی گیس, اراؤنڈ 35% اور 38%. نہیں, یہ انٹائر اپوزیشن ان نے کتنا ووٹ لیا ہے؟ 50% سے تو زیادہ ہی ہوگا نا, ایٹ لیسٹ 50% سے. اٹ از مور دین 60-65%. چلیے ہم ابھی رف فگرس پہ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, مور دین 55% از آن دس سائڈ. لیڈر آف اپوزیشن ریپرزینٹس میجورٹی آف دا ووٹس آف دا کنٹری. ٹرو. ٹھیک ہے, جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس سائڈ کو, دے آر ان دا مائنورٹی. دا ڈفرینس از کہ وہ کنسالیڈیٹڈ ہے, یہ ڈیوائڈیڈ ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, بٹ اس کے باوجود بھی دا ایل او پی ریپرزینٹس دا میجورٹی آف دا ووٹ آف دا کنٹری. تو ایل او پی کوئی کانسٹیٹیوشنلی, لاجیکلی, الیکٹورلی کوئی چھوٹی پوزیشن نہیں ہے. ایل او پی کی بات میجورٹی جو ہے کنٹری کی, ان کی بات ہے. آپ اس کو کتنا بھی چھوٹا کرے, اس انسٹیٹیوشن کو چھوٹا نہیں کر سکتے. If an institution is saying of institution of LOP which is representing more than 50-55% of the votes, تو آپ کو اسے سننا ہوگا, آپ کو اسے ریسپانس دینا ہوگا, آپ کو ریزن سے اس کو جواب دینا ہوگا. آپ انکوائر کیجئے, انکوائری بٹھائیے, انوالو کیجئے, ایک میکینزم بنائیے جس کے نتیجے میں آپ ایک جینوئن جواب دے سکے. یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ کہیں سے شکایت ہو رہی ہے آپ اسے دبائیں, اور کہیں سے یہ بلوائے کہ چونکہ میرے گھر میں چوری نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہیں اور بھی چوری نہیں ہوئی. اگر آپ سی ایم بنتے ہیں آف دا یو ٹی جموں اینڈ کشمیر, اگر آپ بنتے ہیں تو واٹ ول بی دا فرسٹ 3 things دیٹ یو ول ڈو؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں چیف. اگر آپ بنتے ہیں, آئی نو کہ آپ ایم پی ہے, آپ نہیں بنتے, بٹ یہ ہائپوتھیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ آپ سی ایم بن جاتے, تو آپ کیا کرتے؟ مجھے چھوڑیے چیف منسٹر کو, یو ٹی کے چیف منسٹر کو
پہلے 3 کام یہ کرنے چاہیے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ وی ول فائٹ اگینسٹ دی decisions taken on August 5 and we'll fight for the restoration of the status and the protections of the state جو ہم سے چھینے گئے. ٹھیک ہے, اگر بی جے پی آپ کو نہیں دے رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہے. آپ کے پاس انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے پاس پارٹی ہے, آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس انسٹیٹیوشن ہے, آپ بیٹھیے ایک روڈ میپ بنائیے کہ دیز آر دا پروٹیکشنز, دیز آر دا گارنٹیز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ ہمیں واپس حاصل کرنا ہے. بی جے پی یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو آل آر دا فورسز ان دا کنٹری جو ان پروٹیکشنز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. ہو آل آر دا فورسز ان دا کنٹری جو ان پروٹیکشنز کو واپس دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ روڈ میپ, وہ بات ان کے ساتھ بات کر کے, ان الائز کو آئیڈینٹیفائی کر کے, ڈی ایم کے, ٹی ایم سی, کانگریس, بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں, سماجوادی پارٹی ہے, ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نمبرس ہے پارلیمنٹ میں. آج نہیں ہے کل میجورٹی میں ہوں گے, ان کے پاس نمبرس ہے. ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, ان سے پوچھتے کہ ہم ایسا سمجھتے کہ ہم سے جو چھینا گیا ہے اٹس انکانسٹیٹیوشنل. ان کا جواب سنتے, وہ کہتے کہ ہاں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. پارٹ آف دا آنسر از فرام مائی ایکسپیرینس, میں چیزیں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہاں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یو وڈ آسک دیم کہ ڈو یو بلیو دیٹ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر شوڈ ہیو پروٹیکشنز دیٹ اٹ لاسٹ, اس طرح کی پروٹیکشنز ہونی چاہیے. وہ آپ کو کہیں گے نہیں, وی بلیو ان کہ یہ پروٹیکشنز ہونے چاہیے. ڈو یو بلیو کہ جس طرح جو یہ ہٹائے گئے وہ صحیح تھا, وہ کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح نہیں تھا. ڈو یو بلیو کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو آپ واپس دیں گے, وہ کہیں گے شاید ہم ابھی بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں, شاید ہم 370 واپس نہیں دیں گے. یو ول گو بیک. ٹھیک ہے, آپ کشمیر میں اس بارے میں بات کریں گے, آپ انسٹیٹیوشنلی اس بارے میں بات کریں گے, سوچیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے جب میں 370 کی بات کرتا ہوں, دیر آر پارٹیز ہو بلیو ان دا پروٹیکشنز, ہو بلیو ان دا پروٹیکشنز دیٹ 370 گیو اس, بٹ دے آر افریڈ آف ٹیکنگ دا نیم آف 370. وہ 370 کا نام لینے سے گھبراتے ہیں, مگر پروٹیکشن جو 370 دیتا ہے وہ ہر کسی پروٹیکشن میں یقین کرتے ہیں. ہو آل آر دا پارٹیز جو ان پروٹیکشنز کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, نام کے بارے میں آپ بات نہ کریں, مگر جو پروٹیکشنز ہے, جو گارنٹیز ہے جو ہم سے چھینے گئے, پارٹیز کون کون سی ہے جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو بہت بڑی فورسز ملتی انڈیا میں جو پارلیمنٹ میں ہم سے زیادہ نمبرس رکھتے ہیں اور جو شیپ کرتے ہیں پولیٹیکل ڈسکورس کی. آپ ساؤتھ میں جاتے, آپ کو ڈی ایم کے پتہ چلتا کہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں. بے شک. آپ سے اٹانومی چھینی گئی, جب آپ اٹانومی کی بات کرتے ہو آپ کو انٹرنیشنل کہا جاتا ہے. اسٹالن ویری ریسنٹلی ہی سیڈ ہی وانٹس اٹانومی فار ہز اسٹیٹ. ٹرو. ٹھیک ہے, تو جو بات کرنے سے آپ گھبراتے ہو وہ بات اپنے اسٹیٹ کے لیے وہ کرتا ہے. آپ ساؤتھ میں دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں وٹ آر یور پرابلمس ود دا سینٹر. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ایگریشن ہو رہا ہے, ہماری آئیڈینٹی پہ, ہمارے کلچر پہ, ہماری لینگویج پہ, ہماری پالیسی پہ. وی وانٹ لوکلائز پالیسی میکنگ, وی وانٹ ڈیسینٹرلائز گورنمنٹ, وی وانٹ پروٹیکشن فار لینگویج, کلچر, آئیڈینٹی. جب وہ یہ بات کرتے, یو وڈ سٹ دیم ود دیم. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, آپ بھی یہی چاہتے ہیں, آپ بھی اور ہم بھی جس چیز کو چاہتے ہیں, ہم کس طرح سے اس کو پیکیج کر سکے تاکہ ملک کا ڈسکورس بن جائے. دیٹ وڈ ریزلٹ انٹو فیڈرل انڈیا. ٹھیک ہے, تب آپ یہ روڈ میپ لے کے آپ ہندوستان کے فیڈرل سسٹم کے لیے ان فورسز کے ساتھ مل کے ڈیمانڈ کرتے. اور جب فیڈرل سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں, دیٹ مینس آلموسٹ the same kind of protections, almost the same kind of protections that J&K lost will be given to all the states which aspire for stronger states, which aspire for federal India. تو آپ فیڈریشن کی ڈیمانڈ لے کے ایک بہت بڑا فورس بناتے پورے ہندوستان میں. ایک روڈ میپ بن جاتا آپ کا. روڈ میپ کے لیے آپ کے پاس فورس بن جاتا. اس کے لیے آپ کا انٹینٹ ہونا ضروری ہے, آپ کی نیت ہونی ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو کرسی اور گاڑیوں کو بہت کمتر سمجھنا ضروری ہے اور اپنی ذمہ داری کو امپورٹنس دینا ضروری ہے. اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کو غیر اہم سمجھنا ضروری ہے اور اس فرصت کو اپرچونٹی سمجھنا ضروری ہے تاکہ میں اس طرح کے بیچ بوؤں, سیڈز بوؤں, کوششیں کروں جس سے آگے کا راستہ بن جائے. آپ سے کوئی رزلٹ نہیں مانگ رہا ہے, کسی نے نہیں مانگا رزلٹ کہ ابھی جاؤ دوسرے دن 370 لے کے آؤ. آپ سے ہر کوئی کہتا ہے کہ کوشش کرو, کاز کو زندہ رکھو
اور رائٹس کی واپسی کے لیے کورس بناؤ, راستہ بناؤ. وہ ذمہ داری آپ کو اپرچونٹی کی صورت میں آج ملی ہے. ان 5 سالوں کو بجائے اس کے کہ میں دیکھوں کہ کتنے پولیس والے مجھے سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کتنے آفیسرس میں ٹرانسفر کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں, آپ یہ روڈ میپ لے کے پورے ملک میں ڈسکورس ہی بدل دیجئے جس کے لیے ایپیٹائٹ ہے, جس کے لیے ایپیٹائٹ ہے. آج کے ہندوستان میں بہت ساری اسٹیٹس ایسا سمجھتی ہے کہ ایک اسٹرانگ سینٹر اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ڈی سینٹرلائزڈ فارم آف ڈیموکریسی اس ملک کے مفاد میں ہے. ڈی سینٹرلائزڈ فارم آف ڈیموکریسی مینس فیڈرل انڈیا, انڈیا ایز اے فیڈریشن جہاں پہ اسٹیٹس کو پروٹیکشنز ہو جو ہم سے چھینی گئی ہیں, جہاں پہ اسٹیٹس کے پاس رائٹ ٹو پالیسی میکنگ ہو, ڈی سینٹرلائزڈ یہ ہو فارم آف گورننس ہو جو ہم سے چھینا گیا. فیڈریشن جس طرح کا امریکہ ہے, all 50 states, بے شک, ٹھیک, they have their protections, true, they have their powers. Center does not have the right to override the states. آپ جائیے جرمنی, آپ جائیے یونائٹڈ کنگڈم, آپ جائیے سوئٹزرلینڈ, آپ جائیے آسٹریلیا, the developed nations and the pioneers of democracy, وہ سب فیڈریشن پہ چلتی ہے. بے شک, انڈیا is most suited for a federal structure. تو جو ہم سے چھینا گیا وہ امریکہ میں ہے, وہ جرمنی میں ہے, وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, وہ آسٹریلیا میں, وہ ہر جگہ ہے. وہ ڈیمانڈ ساؤتھ میں ہے, تمل ناڈو میں ہے, کیرلا میں ہے, آندھرا میں ہے, بنگال میں ہے, نارتھ ایسٹ میں ہے. آپ کو بیٹھ کے یہ روڈ میپ بنا کے بیٹھ کے اس کے لیے فورس گیدر کرنا ہے, اس کے لیے پارٹ بننا ہے, اس فورس کا اتنا تو کر ہی سکتے ہیں چیف منسٹر. Because we are heading towards the conclusion, so how is your relationship with Farooq Saab right now? بہت اچھا رہا ہے. I always have respected him. I will continue to respect him. بہت وقت سے اب بات نہیں ہوئی ہے, شاید ان کی طبیعت بھی اس کی وجہ ہے, اور وہ شاید اب معاملات میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے, وہ بھی ایک وجہ ہے. بٹ پرسنل ریلیشن اپنی جگہ ہے, پرسنل پہ احترام اپنی جگہ پہ ہے, وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. وہ احترام ہے اپنی جگہ, اس کے باوجود بھی جو ڈفرینسز ہے آرگنائزیشن کے ساتھ, دیٹس آن دا بیس آف دا پرنسپل. تو اس کا اس پہ کوئی اوور لیپ نہیں ہے, اس کا اس پہ کوئی اوور لیپ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے سینٹرلائزڈ ڈی سینٹرلائزڈ کی بات کی, اور کشمیر میں بھی ایک ٹسل سی چل رہی ہے ابھی بٹوین دا لیفٹیننٹ گورنر اینڈ چیف منسٹر. وہ کہتے ہیں میرے پاس سارے اختیارات ہیں, یہ کہتے ہیں میرے پاس سارے اختیارات ہیں. چونکہ آپ بھی کہتے ہیں, میں نے ایک بڑے چینل پہ آپ کا انٹرویو دیکھا کہ آپ نے کہا کہ آپ مانتے نہیں ہیں, یو ڈونٹ ایکنالج, یو ڈونٹ ریکگنائز دیٹ انسٹیٹیوشن آف دی لیفٹیننٹ گورنر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں ایسا ہے کہ دیر از ایل جی صاحب کے پاس سچ میں اختیارات نہیں ہے, یا عمر صاحب کے پاس سچ میں اختیارات نہیں ہیں؟ میں نہ خود چاہتا تھا اس سب میں پڑھوں, اور نہ میں چاہتا تھا کہ چیف منسٹر اس سب میں پڑھے. ٹھیک, کیا ہماری لڑائی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ہم اب ایل جی سے لڑے ان ایشوز پہ, یا ہم سینٹر تک لڑائی لے جائے. ہمارا یہ جو اسٹیٹس ہے نا, جس کی وجہ سے یہ سارا ٹسل ہے اور کنفیوژن ہے, ہمیں اس اسٹیٹس کو چیلنج کرنا تھا. اگر آپ اس اسٹیٹس کو چیلنج نہیں کر رہے ہو, اس اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, اب اس میں کہتے ہو کہ اب رولز ڈیفائن کیجئے, اس کا کیا رول ہے تم اور میرا کیا رول ہے, which means you have accepted the status quo and you are legitimizing the status quo. آپ کا رول کیا ہے کیا نہیں ہے, you challenge it. آپ بولو مجھے اس میں میرا رول وہ چھوڑ دو, آپ اسٹیٹس کو ہی چیلنج کرو. آپ جو ہمیں ڈی گریڈ کیا گیا ہے اور جو ہم سے اسٹیٹس چھینا گیا ہے, اس کے ریسٹوریشن کے لیے کام کرے. اب اگر ان کو یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اب ان کو روٹین گورننس اور ڈسٹریبیوشن آف پاورس پہ ہی کام کرنا ہے, آئی ایم افریڈ کہ یہ ٹسل ہمیشہ چلتی رہے گی. کیونکہ ایل جی بھی کنٹرول کر رہا ہے, ایل جی بھی اوور لیپ کر رہا ہے, وہ بھی انکروچ کر رہا ہے جہاں پہ اس کو انکروچ نہیں کرنا چاہیے, اور بزنس رولز بھی کلیئر نہیں ہے, ان کے بزنس رولز بھی ابھی اپروو ہو کے نہیں آئے ہیں. تو ایٹ ٹائمز یس آئی فیل کہ ایل جی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول کر رہا ہے جہاں پہ ان کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ
میرا آرگومنٹ وہی سے شروع ہوتا ہے, آپ چیلنج کیجیے ان چھوٹی چیزوں پہ کیوں, جبکہ ایک ویژن ہاں ان سب اس سب میں یہ بھی آ جائے گا, خود بخود آ جائے گا, مگر آپ اپنی لڑائی کو یہاں پہ ختم مت کیجیے. تو یہ پیکیج بہت بڑا ہے, آپ بہت بڑی لڑائی لڑی, اس میں یہ سب بھی آ جائے گا. اگر ہماری لڑائی یہی بنی کہ اب ایل جی میری نہیں سن رہا ہے, ایل جی کل کو آپ کی سنے گا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, نہیں ہوا. It's the part of a bigger problem. You need to address that bigger problem. تو سر میری ٹیم پیچھے سے اشارہ کر رہی ہے کہ ہم کشمیری ٹیسٹ کریں. یہ لوگ مجھے دکھا رہے ہیں کہ سائن تب سے. تو یہ کشمیری ٹیسٹ میں بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, وچ آئی ایم شیور کہ آپ بہت زیادہ جانتے ہیں. اینڈ بٹ دس از آن دا لائٹر پارٹ, کہ ہم تھوڑا فنیئر پارٹ پہ اس کو رکھتے ہیں. دس از جسٹ اے کوشش کہ لوگ تھوڑا سا کشمیری چیزیں جانیں. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ کشمیر کی ایک ایسی جگہ کا نام جسے ہم کہتے ہیں دا سٹی آف برجز. سری نگرس میں ڈاؤن ٹاؤن یہ قدل شواریہ سوپور بارہمولہ. چلیے یہ آنسر ہم لے لیتے ہیں, سری نگر از کالڈ دا سٹی آف برجز. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کشمیر کی ایک ایسی جگہ کا نام اردو پہ. اچھا بہ کشیر پہ کشیر ہنز اخ یژھ جائے یتھ زن اس بتھ کن ناو پرو یا پتھ کن ناو پرو, ناو چھُکھ ہیوٗے. اصل سوال. دس وی ول کیپ فار دا آڈینسز کہ کشیر ہنز اخ یژھ جائے یتھ أسۍ بتھ کن ناو پرو یا پتھ کن ناو پرو, ناو چھُ سیم. آپ کو جب میں یہ بتاؤں گا تو آپ بولیں گے ارے یہ اس میں پائے, کیونکہ آپ شاید وہیں سے رہتے, اسی ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی اسی ڈسٹرکٹ میں ہے. تو یہ کشمیری ٹیسٹ ہو گیا, مگر مےٚ چھِ پنٛنہِ ٹیٖم تہِ ووٚنمُت کہِ أسۍ کَرو آغا صٲبَس سۭتۍ اکھ ٹنٛگ ٹوِسٹر تہِ. کٔشیٖرِ منٛز اکھ مشہوٗر مقبوٗل ٹنٛگ ٹوِسٹر, دۄدٕ ڈُلِس پٮ۪ٹھ دۄدٕ ڈُل, دۄدٕ ڈُلِس پٮ۪ٹھ دۄدٕ ڈُل. یہ چھُ تۄہہِ وَنُن. دۄدٕ ڈُلِس پٮ۪ٹھ دۄدٕ ڈُل, دۄدٕ ڈُلِس پٮ۪ٹھ دۄدٕ ڈُل, دۄدٕ ڈُلِس پٮ۪ٹھ دۄدٕ ڈُل, دۄدٕ ڈُلِس پٮ۪ٹھ دۄدٕ ڈُل. وہ بنانے جو نا میم کے مہربانی, یہ تو آپ نے بولا, میم بنیا. لیکن یہ تو بیسکلی میری ٹیم نے یہ ٹنگ ٹوسٹر نکال کے دیا تھا. مےٚ چھُ پنُن تہِ اکھ یُس مےٚ پانے ایکسیڈنٹلی چھُ یہ بنیومُت یہ ٹنگ ٹوسٹر, شتوُہ ٹو 30. تو یہ آپ کو تیز تیز بولنا ہے, 27 ٹو 30, 27 ٹو 30, 27 ٹو 30. یہ اگر آپ نے تیز تیز بول دیا تو میں سمجھوں گا کہ کشمیر میں آپ سے بیٹر ٹنگ ٹوسٹر کوئی نہیں بول سکتا. 27 ٹو 30 ہو گیا نا غلط. I'll not bother you much on this. میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے بولا کہ میرا ڈیٹ چھٹایا. میں کیوں ڈیٹ کیا چھُس, دوٚپُن 27 ٹو 30. تو میں ریڈیو سے ہوں تو میرے لیے ریڈیو کا کانٹینٹ بن گیا. تو آغا صاحب یہ کشمیری ٹیسٹ تو ہو گیا, کیونکہ ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا کنکلوژن. میرے کچھ آخری ایک دو سوالات ہیں, جس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک انسان میں اتنی جرت کہاں سے آتی ہے, ہمت کہاں سے آتی ہے کہ ایک خاتون آپ کے سامنے ہے, آپ اس کے والد نہیں ہیں, بھائی نہیں ہیں, ہسبینڈ نہیں ہیں, اگر آپ ہوتے بھی ہیں, who gave you that audacity کہ آپ اس کے حجاب کو پل ڈاؤن کریں. سیکنڈلی, کشمیر جیسی جگہ پہ ویری انفارچونیٹ مجھے پرسنلی بھی لگتا ہے کہ کشمیر جیسی جگہ پہ آپس میں اس پہ ات پہ لگی پام دین کہ سیاست کرنے لگ گئے حجاب پہ بھی لوگ. دس از ویری انفارچونیٹ. اینڈ یہ انسیڈنٹ تو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس نہیں ہونا چاہیے تھا, آئی ایم شیور, بٹ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جو ہم نے شروعات میں بات کی نا, جب وہ ضمیر ہی ختم ہو جائے, میں نے شروعات میں کیا بات کی کہ سیاست میں ضمیر کی ضرورت, پرنسپلس کی ضرورت, ہیومن ویلیوز کی ضرورت, یہ میرے امیجیٹ آبجیکٹیوز ہے. امیجیٹ نہیں, یہ میرے آبجیکٹیوز ہے. اگر یہ حاصل ہو سکے تو سب کچھ ڈیلیور ہو جائے گا خود سے, اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا. آپ یہ سب نکال دیجئے, ضمیر نکال دیجئے, ویلیوز نکال دیجئے, پرنسپلز نکال دیجئے, خدا کا خوف نکال دیجئے سیاست میں سے, پھر ابلیسیت ہی رہ جاتی ہے. اور انسان پاور کے اس میں غرور میں, نشے میں, پھر یہی بن جاتا ہے. چونکہ آپ کو چیک کرنے کے لیے پیرامیٹرس نہیں ہوتے نا, چیکرس نہیں ہوتے نا, اور طاقت پہ بیٹھا ہوا, تخت پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص وداؤٹ چیکس ہو, کسی قابو کے بغیر ہو, کوئی کسی چیز کے بغیر, کسی مورل کمپس کے بغیر ہو, تو وہ ابلیس ہی بن جائے گا. وہ اس میں ابلیسیت ہی آ جائے گی. اس کا نتیجہ ہی یہی ہے.
اور اس ملک میں ایک دو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہے یا آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشنز ہے, RSS, BJP, جنہوں نے ہیومن ویلیوز کو بہت حد تک ختم کیا ہے اس ملک, جنہوں نے پرنسپلز کو, ہیومن ڈگنیٹی کو بہت ڈیگریڈ کیا ہے, پرنسپلز کو ختم کیا ہے. جن پرنسپلز پہ یہ ملک بنا تھا یا وعدہ دیا گیا تھا کہ یہ ملک چلے گا, ان پرنسپلز کو رون دیا ہے RSS نے اور BJP نے. ہیومن ڈگنیٹی ان کے نظر میں کچھ ہے ہی نہیں. پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو بھی ان کے ہیں جس کے ذریعے سے کرسی پہ پہنچ سکتے ہیں, بس پریورٹی وہی ہے. اس کے سامنے یہ کسی کو بھی دبا سکتے, کسی ویلیو کو بھی ختم کر سکتے. تو ڈگنیٹی کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے, ہیومن ڈگنیٹی کے لیے ہیومن ویلیوز ہے ہی نہیں. تو اس طرح کا ماحول, جب سیاست اس طرح کی ہو تو یہ سب کچھ ہوگا. ٹرو. تو نام بدلی بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا MG نریگا کا بھی اب نام چینج ہو رہا ہے. وائی ڈو یو تھنک, کیا تھاٹ پروسیس ہے اس کے پیچھے, وائی آر دیز تھنگس بینگ ڈن؟ پارٹ آف دا پروجیکٹ, سیم پروجیکٹ, یہ اس ملک کی آئیڈینٹی کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے, ریکلیم کرنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے. RSS کی ایگزیکٹلی وہی اسی پیٹرن پہ آئیڈیالوجی ہے, ناٹ دا سیم آئیڈیالوجی بٹ پیٹرن از دا سیم. جو نازی جرمنی کی تھی, جو ہٹلر کی تھی, ایک خاص طبقے کو ہی حق ہے حکومت کرنے کا, اور وہی طبقہ کنٹرول کرے گا, اور سمبولکلی اور غیر سمبولکلی ریفلیکٹ انہی کی شناخت ہوگی ہر چیز میں. اور RSS بھی وہی چاہتی ہے کہ ایک خاص طبقے کی ہی پہچان ہوگی, انہی کی شناخت ہوگی, باقی سب پہچانیں ختم کی جائے گی, باقی سب آئیڈینٹیٹیز ختم کی جائے گی, باقی سب ویلیوز, آئیڈیالوجیز, رائٹس ختم کیے جائیں گے. کسی بھی اس طرح کی شناخت کو قبول نہیں کیا جائے گا جو غیر RSS ہو, جو غیر BJP ہو. ایگزیکٹلی جو ہٹلر نازی جرمنی کا تھا, تو اس میں یہ ریکلیم کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ جو ہندوتوا کا جو پروجیکٹ ہے, تو ہر ایک سمبل کو یہ ختم کریں گے. گاندھی جی تو ان کے اسکیم آف تھنگس میں بیٹھتے ہی نہیں ہے کہیں پہ, ان نے تو قتل کیا اس کو اسی لیے کیونکہ دے ڈنٹ بلیو ان ہز آئیڈیالوجی, اس کو قتل کیا. تب سے لے کے ابھی تک ان کے کنٹرول میں ملک آیا نہیں تھا, تو ان کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکے, قتل کرنے کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکے. مگر اب چونکہ اب ان کے ہاتھ میں ملک کا کنٹرول ہے, یہ اس شناخت کو ہی ختم کر رہے ہیں. تو آغا صاحب, ایک آخری سوال ہے میرا, وہ بھی کشمیر سے متعلق ہے, تکیاز بہٕ چھُس یژھان یہ اینڈ کرُن یہ پاڈکاسٹ آن کشمیر, کہ لاسٹ ٹائم تہِ سمکھے أسۍ, پتہٕ کٔر اَسہِ تَمہِ وِزِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ, کٔشیٖر کِس کلچرس متعلق ٲسۍ أسۍ کَتھ کران, تہٕ تۄہہِ ووٚن مےٚ تَمہِ وِزِ تہِ کہِ کٲشِر زبان یہِ روزِ زِندٕ, اِٹ ہیز فاوُنڈ اِٹس وے فرام تھاوزنڈز آف ایئرس. یہِ چھَنہٕ اَسہِ آیڈینٹِٹی صرف کٲشِر زبانٕے یٲژ کینٛہہ, تِکیازِ اللہ تعالیٰ ہن تُلوٕ تُہۍ, جیسے اگر أسۍ یہ ایگزامپل دِمو, تِمو تُلوٕ تُہۍ, آپ نے وہ اسپیچ کشمیری میں دی وہاں پہ, اینڈ سم ڈے دیر ول بی سم پرسن جو آسکر کی اسپیچ دیتے ہوئے کشمیری میں بات کرے گا, جو ایک انٹرنیشنل میچ میں مین آف دا میچ کے ٹائم پہ کشمیری میں بات کرے گا, اٹ ول فائنڈ اٹس وے. مگر مین چیز چھُ سُہ احساس یُس زن أکِس کٲشرِس اوس کہِ کٲنٛسہِ چھُ خوٗن وٕچھ تٔمۍ کٲنٛسہِ آمُت, سُہ اوس تٔمِس تھپھ کران, پتہٕ اوسُس نِوان, آز چھُنہٕ ہمسایس تہِ پرٛژھان. سو دیٹ از بیسکلی ان آور جینز, یہِ اوس اَسہِ اکھ کٲشُر جین أنٛدرٕ, جس کو پرزرو کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیسے اور کیوں اس کو پرزرو کرنا ضروری ہے, اینڈ کیسے انسان یا یوتھ خاص طور سے اس چیز کو کیسے پرزرو کر سکتا ہے؟ ویل وائی کا جواب آپ نے خود دیا. ہر کسی کلچر کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے کلچر کو, آئیڈینٹی کو پرزرو نہیں کرو گے تو پھر آپ کیا ہو, پھر آپ کی ایگزسٹنس پہ پہلے سوال آئے گا نا, ایگزسٹینشیل کرائسس. تو پھر آپ کیا ہو. اچھا, آپ جواب ڈھونڈیں گے, پھر آپ کشمیری نہیں ہو یا کشمیری جتنی بھی سب آئیڈینٹیز نہیں ہو, کچھ اور ہے, پھر وہی کچھ اور آپ کی شناخت ہے نا, پھر آپ کو اسے بھی پروٹیکٹ کرنا ہی ہے نا. تو کسی نہ کسی چیز کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے, تو پھر اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. اگر ہمیشہ آپ کی آئیڈینٹی چیلنج ہوتی رہے گی, آپ کا وجود ہی, ہمارا وجود ہی ہمیشہ کرائسس میں رہے گا. اینڈ کلچر از سم تھنگ جو ہزاروں سال کی محنت کے بعد, ہر طرح کی ریزسٹنس چیلنج کے ساتھ, وہ قدرت کے بھی چیلنج ہوتے ہیں, سوسائٹی کے بھی چیلنج ہوتے ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل فورسز کے چیلنج کے بعد آپ نے اپنی سوسائٹی کو ایک شیپ دیا ہے, جس سے آپ بڑے ہوتے ہیں, جس سے آپ سروائیو کرتے ہیں, جس سے آپ زندگی کے سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں یا مشکل چیلنج کا جواب ڈھونڈتے ہیں. یہ ہے آپ, دس از یور ایجنسی. بے شک.
اس کے بغیر آپ کرائسس میں ہیں. تو اس ایجنسی کو پروٹیکٹ کرنا, اسی ذریعے آپ اپنی ایگزسٹنس کو, دنیا کو سمجھتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, نیویگیٹ کرتے ہیں, بٹ زندگی گزارتے ہیں. اور یہ حقیقت ہر کسی کے ساتھ ہے, چاہے وہ کشمیری ہو, کشمیر میں گوجر ہو, پہاڑی ہو, لداخی ہو, ڈوگرا ہو, راجپوت ہو, ہر کسی کے ساتھ ہے. جموں کشمیر سے آپ باہر نکلیے, پنجابی ہے, ہریانوی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہندی ہارٹ لینڈ کا اپنا کلچر ہے, ساؤتھ میں جائیے ڈراویڈین کلچر ہے. کوئی بھی اپنے کلچر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہے, نہ کر سکتا ہے. مراٹھی لینگویج پہ کچھ دنوں پہلے ہی لوگوں کو پیٹا گیا بامبے میں, یا اگر بامبے میں آنا ہے تو مراٹھی میں بات کرو. گجراتی اپنی پروٹیکشن کو ویلیو کرتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کو, کلچر کو ویلیو کرتے ہیں, بیکاز دیٹس واٹ دے آر. بنگالیز, کیونکہ اس کے بغیر آپ کرائسس میں ہو نا, پھر ہو کیا آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے. تو اس سب میں یہ جو سینٹرل کردار ہوتا ہے وہ آپ کی لینگویج کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو چیلنج وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کٲشرِس مکلاو, کٲشِر آئیڈینٹی منٛز مکلاو کٲشرُے, پتہٕ کیٛاہ چھُ کٲشُر کِہیٖنۍ, زیٖرو. تو یہ لیول آف جو آئیڈینٹیز ہے نا, یہ جو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ جو پیکیج بناتے ہیں جس کو ہم کلچر بولتے ہیں, دس از واٹ وی آر, دس از ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دا ورلڈ, دس از ہاؤ وی سروائیو ان دا ورلڈ, ہاؤ وی فیس چیلنجز ان دا ورلڈ. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لینگویج آپ پروٹیکٹ کیجیے, اپنے ویلیوز, کلچرل ویلیوز جو ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. امپورٹ, اگر آپ کو کچھ کرنا ہے اچھی باتیں کرے, سب کچھ ایز اے پیکیج امپورٹ نہ کرے. ہزار کلچر سے ہم ہزار چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, کچھ اچھی چیزیں سیکھی جاتی ہے, مگر کچھ چیزیں ہم میں بہت زیادہ اچھی ہے پہلے سے, اس کے بدلے میں کسی اور چیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سینس آف کیا میں کہوں, انفیریورٹی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی باہر سے آ رہا ہے کوئی بھی چیز سو آسہِ ضروٗری واریاہ میٛانہِ کھۄتہٕ جان. آپ دنیا دیکھیے, کوشش الحمد للہ وٕچھان تہِ یُس نہٕ وٕچھان چھُ سُہ وٕچھن, دنیا وٕچھن, پھر ریئلائز کیجیے بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت اچھی ہے. ہاں, بہت سی چیزیں سدھارنے کی ضرورت ہے. امپورٹ کم کرے, سیکھے, اچھا ہے. جو ہمارے اپنے ویلیوز ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, کلچرل جو ویلیوز ہے, ان کو ریئلائز کرے, ان کو سیکھے, ان کو پروٹیکٹ کرے. لینگویج اس کا پارٹ ہے, ایتھکس اس کا پارٹ ہے, مینرس اور کنڈکٹ اس کا پارٹ ہے. ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے ہے, ہم سب آئیڈینٹیز کے ساتھ کیسے, کوشر کیُتھ چھُ گُجر کومنٹی سۭتۍ, گُجر کیُتھ چھُ کٲشِر کومنٹی سۭتۍ, کوشر کیُتھ چھُ پہٲڑۍ کومنٹی سۭتۍ, ڈوگرا سۭتۍ کیُتھ چھُ, لدٲخِس سۭتۍ کیُتھ چھُ. اَتھ منٛز ما چھِ کانٛہہ آسہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ ہِپوکریسی کانٛہہ کمزوٗری, تِم سٲری چیٖز ٹھیٖک کَرنٕچ ضروٗرت. کٲشُر مُسلمان کیُتھ چھُ غٲر مُسلمانَس سۭتۍ, غٲر مُسلمان کیُتھ چھُ مُسلمانَس سۭتۍ, یِم سٲری چیٖز چھِ پارٹ آف دا کلچر اینڈ وی شوڈ پرزرو اٹ. یہ ؤنِو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ صحیح کَتھ, کیونکہ میں پنجاب میں پڑھا ہوں اور پنجاب میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ وہ بھی اپنے کلچر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ ؤنِو تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ صحیح کَتھ, کیونکہ میں پنجاب میں پڑھا ہوں اور پنجاب میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ وہ بھی اپنے کلچر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. وہ پورا سال وہ بہت مہنگے برانڈس پہنیں گے, وہ ان کے پاس بڑے بڑے فونز ہوں گے, آئی فون ہوں گے, سیمسنگ کا ٹاپ فون ہوگا, لیکن جب فیسٹیول ہوتا ہے, فیسٹیول کے دن وہ اسی کرتے پاجامے اور پگڑی میں ہوگا. اینڈ اس فون میں, مہنگے فون میں بھی پرائیورٹی پہ پنجابی گانے ہوں گے. اینڈ جس پہ مجھے ایک بات بھی یاد آتی ہے کہ پنجابی میں ہی مجھے ایک 2 لائنز یاد آ رہی ہیں کہ ہر بولی سکھا سکھنی بھی چاہیے دی, ہر پکی ویکھ کے کچی نہیں ڈائی دی. اب اس ٹرانسلیٹس ٹو کہ پخت وچھت چھُنہٕ کوچ گراؤنڈ کینٛہہ. برابر. تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. آئی ایم شیور, مجھے پتہ بھی ہے کہ آپ کی انگیجمنٹس بہت ہوتی ہیں, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو اور وسیع کرے اور آپ ایسے ہی حق بولتے رہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی دراز کریں اور ہمیں آپ جیسے لیڈرز ملتے رہیں. تھینک یو سو مچ سر. 2025 کا یہ کارواں ہم یہیں پہ روک رہے ہیں. میں اپنی ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہم نے چھوٹے چھوٹے گولز بنائے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے گولز ہم نے
بہت حد تک اچیو بھی کیے ہیں. اور آپ سب دیکھنے والوں کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے ہمیں دیکھا, ہمیں پیار دیا. اینڈ ہم یہ کوشش کریں گے آپ تک اور بہتر کانٹینٹ پہنچائے. بیہائنڈ دا کیمرہ چاہے میرا بھائی ہے جو کہ شوٹ کر رہا ہے, اس کا بھی شکریہ. جو سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں اس کا بھی شکریہ. اینڈ جو ایڈٹ کر رہا ہے اس کا بھی شکریہ. This is a team's effort, and with this gratitude, with this conclusion, I would like to do the honors of curtain down of 2025. آپ دیکھ رہے ہیں The RJ Mursal Podcast powered by ودیا جیوتی یونیورسٹی. 2025 کو الوداع کرتے ہوئے ملتے ہیں اگلے سال میں انشاءاللہ ایک نئے اسٹوڈیو میں الگ انداز میں آپ سب لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے کے تجسس میں ملتے ہیں پھر سے.